قدرت کے کچھ راز ہیں جو سب کے سامنے نہیں ہیں. انسان میں نیچرلی ایک فیئر آف ان نون، فیئر آف کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے، ایک انسان میں قدرتی پایا جاتا ہے. اس فیئر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو فیکٹ سامنے ہیں اس پہ انسان کام کر لیتا ہے، لیکن ایک فیئر آف ان نون ہیپننگ کہ کچھ ہو جائے گا یا اپنی ہی کچھ کمیاں انسان اس کے تھرو پوری کرتا ہے. ایسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے کہ ایک تعویذ پہن لینا، اس تعویذ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایون اس نے پڑھا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں، اس کو آسان لگتا ہے کہ آئی ایم ویئرنگ چارم جو آئی ایم پروٹیکٹڈ اور مجھے یہ باقی چیزوں سے، نظر سے، شیطان سے، جادو سے، ان چیزوں سے بچا لے گا اینڈ آئی ول بی سکسیزفل ان مائی لائف. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آسان ان کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری زندگی میں آسانی آئے گی، اور جو فیئر ہے میں اس پہ بلیو کرنے لگتے ہیں، اس پہ ہم بلیو کرنے لگ جاتے ہیں. اور یہ کوئی نیو چیز نہیں ہے، نہ تو یہ کوئی نیو ٹرم ہے، نہ یہ کوئی ابھی سٹارٹ ہونے والی یا پاکستان میں سٹارٹ ہونے والی چیز ہے. یہ یو ایس میں جیسے کہ بلیک فرائیڈے کا کہا جاتا ہے، بالکل یو ایس میں، باقی سب کنٹریز میں، چائنا میں ڈفرینٹ ڈیجٹس، ڈفرینٹ نمبرز پہ بلیو کہ اس نمبر پہ کیا جائے گا تو کام خراب ہو جائے گا. نیومرولوجی میں تو چائنا بہت آگے ہے، بہت آگے ہے. ڈفرینٹ کلرز کے بارے میں کہ آئی کانٹ ویئر ریڈ آن دس ڈے، آئی کانٹ ویئر دس آن انٹرویو آن مائی ویری جو اسپیشل ڈیز ہیں اس پہ میں. اچھا، کلرز اور انرجی، بیکاز آئی ورک آن دس نا، نیومرولوجی اور کلرز تو میں کرتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کلرز اور انرجی، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی انرجی کہاں میچ کر رہی ہے، آپ کے اورا سے میچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سائنس ضرور انوالو ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، ان سب چیزوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں سائنس اٹیچڈ ہے. ڈفرینٹ سٹونز کے پیچھے، ایون ڈفرینٹ ڈیز کے پیچھے، ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں اٹیچڈ ہے. بٹ ان سب کو جو اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیلز نہیں پتہ ہوتی، لیکن صرف سن لیا، اپنے بڑوں سے سن لیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا کرو گے تو یہ ہوگا. اچھا، کبھی آپ سے پوچھتا ہوں میم، کبھی ایسا ہوا ہے کہ اگر یہاں ہمیں کھجلی ہو رہی ہے تو اس سے دولت آئی ہے؟ اچھا دیکھیں، اس میں نے بہت کھجایا، آنیسٹلی نہیں آئی، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، آئی نہیں سر. اس کے اندر یہ چیز ہوگی کہ جیسے آپ کے جو بلیوز ہیں وہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ کو کھجلی ہوئی، آپ کو ایچنگ ہوئی اور آپ کو پیسے اس دن بائی چانس مل گئے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا بلیو بن جائے گا نا، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کو خارش ہوگی، آپ کو ون آف اگر چیز ہو جائے، ایگزیکٹلی. تو یہ جو ہمارے بلیوز ہیں یہ آپ کے لرن جو ہیں بیہیویئرز ہوتے ہیں، پیٹرنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ہم بچپن میں بچے کو ڈراتے ہیں بہو آ جائے گا، وہ ایکچوئل میں بہو کیا ہے کہ بس اس کے مائنڈ میں خوف پیدا ہو جائے گا، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ حقیقت کچھ نہیں ہے. اب بچپن سے اگر ہم ایک چیز جب سنتے آ رہے ہیں یا اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم اپنی ہیبٹ بنا لیتے ہیں یا وہ ہمارا بیہیویئر بن جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ بلیوز جو ہیں وہ نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں ہیں. ٹرو. ایک ٹیلی فون کال اچھی ہوتی ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم، آپ کا نام؟ میرا نام انم ہے شاہد بھائی. انم، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ کی؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک. جی انم، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ بہت اچھے لگتے ہیں ماشاء اللہ. آپ کی نظر نہ لگے آپ کو بھی کچھ نہیں جائے. تھینک یو. اچھا، موضوع کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ مجھے کچھ نہیں کہنا، بس یہی کہنا تھا کہ آپ بہت پیارے ہیں. تھینک یو، تھینک یو، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. میں ارم کی طرف جاؤں گا، سوال ارم کو ہی دوں گا کہ ہم توہم پرستی کا شکار کیوں ہوتے ہیں، ایز اے نیشن کیوں شکار ہیں. اور ایک ٹیلی فون کال ہے، لیٹس ٹیک دیٹ فرسٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام سر؟ جی کاشف نام ہے میرا. طاہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر. جی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ طاہر بھائی میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا تھا جو آپ کا ٹاپک ہے. جی. یہ ہمیں جو ہے اس طرح کے بچوں کی خیالات سے باہر آنا چاہیے، اس طرح کی باتوں سے دور ہونا چاہیے. یہ جو پرانے بچے ان کے خیالات پہلے لوگ کرتے تھے، اس سے ہمیں باہر آنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، توہم پرستی ٹھیک نہیں ہے، رائٹ؟ جی جی، یہ ٹھیک نہیں ہے. آلرائٹ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ہمارا کراچی سے رابطہ بحال ہو گیا؟ ابھی نہیں ہوا؟ ابھی نہیں ہوا، اوکے. کم بیک ٹو یو سر. یہ تو بالکل ٹھیک ہے جی، توہم پرستی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مرچوں سے نظر اتارنا، کیا اتر جاتی ہے نظر مرچوں سے؟ اصل سوال یہ ہے، مطلب نظر تو ہوتی ہے بٹ کیا مرچوں سے نظر اتر جاتی ہے؟ مرچوں سے نہیں اترتی جی. نہیں، کس چیز سے اترتی ہے؟ یہ اترتی ہے صرف اللہ کے قریب ہونے سے، اور کچھ طریقہ نہیں ہے. میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں. دیکھیں، اگر ذکر اللہ نے کیا ہے تو پھر ضامن بھی اللہ ہی ہے. درمیان میں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو بچا سکتی ہے.
کہتے ہیں جس کا فیتھ اسٹرانگ ہوتا ہے نا اس کے اندر نا ایک آگ ہوتی ہے اور وہ آگ ایسی چیزوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے جو اللہ کے خلاف والی چیزیں ہوتی ہیں. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا بھوک سے, پیاس سے, پھلوں کے نقصان سے, ان چیزوں سے آزماؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ وہ کون ہیں جو صبر شکر کرتے ہیں اس میں اور ان کے لیے بڑا انعام ہے موجود. تو اب جب ہم اپنی زندگی کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, پریشانی کو آتے دیکھتے ہیں تو ہم لوگ اس سے وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ نے پیسے دے دیے ہیں تو کہیں مجھ سے چھن نہ جائیں, میری پتہ نہیں کوئی غلطی ایسی نہ آ جائے, چلو ہانڈی باہر گھر کے باہر لٹکا دو, گاڑی کے پیچھے جوتا لٹکا دو تو اس سے نظر نہیں پڑے گی اور وہ جو ہے نا یہ میری چیز محفوظ ہو جائے گی. اور اللہ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نعمت محفوظ ہو تو میرا شکر ادا کرو. ایک اور سر ایک بڑی عجیب سی انالوجی ہے. ہم ویسے تو یہ سمجھتے ہیں کہ کالی چیزیں منحوس ہوتی ہیں بٹ نظر سے بچنے کے لیے بھی ہم کالی چیزیں لگاتے ہیں, ٹیکا بھی کالا لگاتے ہیں, اچھا گاڑی کوئی نئی خریدیں اس پہ کالا کپڑا باندھ دیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوتا ہے اس سے, کوئی ڈیفلیکشن ہے یا نہیں ہے. ایک ٹیلی فون کال پھر آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام طاہر بھائی, کیسے ہیں؟ بس اللہ کا شکر. یا کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. آپ کے گیسٹ کو پہلے سلام. اور شاید بات یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا ٹاپک چھیڑا ہے. بات انہوں نے جو بات کی نا, ہمارے جو آپ کے گیسٹ بیٹھے ہیں, مجھے ان کا نام نہیں ہے کاشف صاحب, لیکن دیکھیں بات پتہ ہے کیا, یہ انہوں نے بالکل سالڈ بات کی ہے. شاید میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اسٹرانگ بلیو ہونا تو آپ یہ چیزیں آپ کے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتی. میں اگر اپنی بات کروں, میں نارتھ ٹاؤن میں گھر میں رہتا تھا, 600 گز کا میرا مکان تھا اور لیوش فیلنگ تھی میری. لیکن آل آف اے سڈن ہمارا ایسا بزنس فلاپ ہوا کہ ہم لوگ یہاں 120 گز کے گھر میں آ گئے. لیکن یو وانٹ بلیو, میرے والد نے ایک بات کی, یہ اللہ کی طرف کا نفع نقصان اللہ کی طرف. ہم نے کوئی ایسی قوم پرست نہیں کہ میرے 2 جوان بھائی مر گئے, لیکن تب بھی نہیں کہ میرا ایک بھائی 3.5 سال انکفلائٹس سے پیرالائز پڑا رہا, لیکن ہم نے اس وقت بھی کوئی قوم پرست نہیں. اور مجھے اللہ نے ایسا بلیو دیا, میرے والد نے ایسا مجھے ٹرانسفر کیا کہ آپ اگر اپنا اسٹرانگ بلیو رکھیں گے نا تو آپ کی آزمائش کب ہوتی ہے؟ جب آپ پہ برا وقت آتا ہے. آپ کا عقیدہ اسی وقت ٹیسٹ ہوتا ہے جب آپ پہ برا وقت آتا ہے. تو اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بنیادی عقائد سے نہیں آتے نا, ہم اسی ادھر ادھر بھاگتے کرتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے جب آپ, میرا ان سے سوال یہی کہ جب ہم توہم پرستی کرتے ہیں کیا ہم شرک کی طرف نہیں چلے آتے؟ میرا سوال یہی. بالکل. اچھا یہ میں صاحبزادہ کاشف سے بھی پوچھوں گا, لیکن پہلے کراچی سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا, ذرا میں ان سے بات کر لوں. ارم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. ارم یہ بتائیے, ہم ایز اے نیشن توہم پرستی کا شکار کیوں ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وائی ڈو وی فال انٹو دس ٹریپ؟ اصل میں ساحر, انسان جو ہے نا وہ بیسکلی کمزور ہے اور ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں, آسان راستے تلاش کرتے ہیں. کیونکہ اللہ نے خود دیکھو قرآن میں جو انسان کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں اس میں یہ بھی کہا کہ یہ جلد باز ہے, ہمیں ہر چیز کا رزلٹ بہت جلدی چاہیے ہوتا ہے.